السلام علیکم ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جنوبی ایران کے علاقے سیستان یا سجستان میں 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی مہنور تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس زمانہ میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پرشوب تھا، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، خصوصاً سجستان کے حالات ناگفتہ بے تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 1 سال تھی۔ آپ نے متقی و پارسا والدین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو و لعب نہ تھے۔ ناظرین، آپ کی ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ والد کے ترکہ سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ اور آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، جس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا اور میٹھے انگوروں کے چند خوشے کھانے کے واسطے پیش کیے۔ حضرت نے کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر عنایاں ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ دوسرے دن اپنے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا اور جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی کو فقیروں میں تقسیم کر دیا اور پھر حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے کریا ہرون پہنچے اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ادارت میں شامل ہو کر اکتساب فیض کیا اور 20 سال سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دعوت اسلام دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہاں سے تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، پھر ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے اور پھر بغداد سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبزہ وار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ظالم جابر اور بد کردار انسان تھا۔ ناظرین، اس حاکم کا بہت ہی خوبصورت باغ تھا جو کہ شہر کے کچھ فاصلے پر تھا اور اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے پھولوں کے باغیچے لگے ہوئے تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو ان پھولوں سے ایسی پیاری پیاری خوشبو آتی کہ انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبزہ وار کا حاکم شام کو اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا تھا اور اس کے تمام ملازمین، تمام خادمین باغ میں سے ہر اس آدمی کو نکال دیتے تھے جو بھی وہاں سے تفریح کی غرض سے آیا ہوا ہوتا۔
جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزہ زار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیے اس باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے، اسی حوض سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اور ادھر شام کا وقت ہو گیا، حاکم سبزہ وار آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصہ میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے تشریف نہیں لے گئے، وہیں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ دوسری طرف حاکم کے ملازمین بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ بزرگ نہیں جا رہے، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور حاکم کا حکم ہے کہ جب باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ اب وہ آنے والا ہے، اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نوکری کا کیا بنے گا، اور ہمیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور ہم غریبوں پر مہربانی فرمائیے اور باغ سے تشریف لے جائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے ملازموں ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی اور تمہیں سزا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ملازمین نے کہا، حضور ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فرمایا تم اپنے حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی اپنے حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا ڈر نہیں۔ لیکن اگر تم کو زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو اس سامنے والے درخت کے پاس جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ ناظرین، اتنے میں باغ کے ملازمین نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین تمام خدام ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ طریقے سے بادشاہ کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت باغ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا، تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا، او کم بختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا ہوا کہ جب میں سیر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ ملازمین نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی حضور آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے، تو پھر بادشاہ گرجا کہ یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ ملازمین خادمین پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملازمین دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے کہ بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ بادشاہ کو غصہ میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ملازمین کو فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا جابر اور ظالم حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا، جس کے خوف سے تمہارے سانس اکھڑے ہوئے تھے اور جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہو گیا تھا؟ اپنے آقا کو دیکھو، اپنے بادشاہ کو دیکھو، اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی۔ ملازمین نے کہا، حضور ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم سے فرمایا، جاؤ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ملازم پانی لے آیا اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا، جس سے حاکم کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کا تمام غرور و تکبر ختم ہو گیا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ ناظرین، اس کا مرید بننا ہی تھا کہ تمام سبزہ کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پورا شہر سبزہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔